کسے خبر تھی کہ غالب مرحوم کے بعد ہندوستان میں پھر کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اردو شاعری کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دے گا، اور جس کی بدولت غالب کا بے نظیر تخیل اور نرالا انداز بیان پھر وجود میں آئے گا۔ مگر زبان اردو کی خوش اقبالی دیکھیے کہ اسے اس زمانے میں اقبال سا شاعر نصیب ہوا کہ جس کے کلام کا سکہ ہندوستان بھر کی ادبی دنیا کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی شہرت روم و ایران بلکہ فرنگستان تک پہنچ گئی۔ اور پھر اسے معجزہ کہیے یا امت مسلمہ کی خوش بختی جانیے کہ اس عظیم شاعر کا فلسفہ حیات خودی ہے۔ آج ہر بچے کی زبان پر یہ شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن کیا ہم میں سے کوئی آج تک اس کا مطلب سمجھ سکا ہے؟ یا یوں کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا کہ شاید ہم نے اس کا مطلب سمجھنے کی جستجو ہی نہیں کی۔ آج دنیا سفر طے کر چکی ہے، وقت گزر چکا ہے، زمانہ بدل چکا ہے، انسان تبدیل ہو گیا ہے، نئی تحقیقات نے جنم لیا ہے، مگر آج بھی اقبال اپنے تمام تر جلال کے ساتھ عشق کی بلندیوں پر کھڑا ہے، اور اس کا فلسفہ خودی آج بھی ایک عظیم خواب کی طرح شرمندہ تعبیر ہونے کے انتظار میں بہرے بے کرام مسلمانوں پر نظریں جمائے بیٹھا ہے کہ شاید پھر کوئی عمر اپنی شجاعت رقم کرے، کہ شاید پھر کوئی صدیق اپنی رفاقت سے نوازے، کہ شاید پھر کوئی علی خیبر کو اکھاڑے، کہ شاید پھر کوئی عثمان سخاوت دکھائے، کہ شاید پھر کوئی حسین کربلا برپا کرے، کہ شاید پھر کوئی طارق اپنی کشتیاں جلائے، کہ شاید پھر کوئی قاسم کسی بہن کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا سندھ میں آئے۔ آج بھی اس کی باتیں سن کر پتھر کا دل آب آب ہو رہا ہے، مگر اقبال نے خودی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ صدیوں میں سفر کرتا ہے۔ خودی کے لا امتناہی سمندر کو پار کرنے کے لیے تخیلات اقبال جیسی ناؤ کی ضرورت ہے۔ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے امت مسلمہ کو فرد واحد کی اہمیت کا درس دیتے ہوئے اس کی مسلمہ حیثیت کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ انسان تنہائی کی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ لازماً کسی معاشرے، کسی قوم یا کسی ملت کا فرد ہوتا ہے۔ فرد اور ملت کے درمیان رابطے کے بھی کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں، اور اقبال نے اس رابطے کو بے خودی کا نام دیا ہے۔ فرد کی مثال ایک قطرے کی ہوتی ہے اور ملت کی مثال ایک دریا کی سی، مگر اقبال کی نظر میں یہ قطرہ دریا میں مل جانے کے بعد اپنی ہستی کو فنا نہیں کر ڈالتا، بلکہ اس طریقے سے اس کی ہستی مزید استحکام حاصل کرتی ہے، اس کی قوتیں مزید مستحکم، منظم اور منضبط ہو جاتی ہیں، اس کی خودی مزید پائیدار اور لازوال ہو جاتی ہے۔ فرد تا اندر جماعت گم شود، قطرائے وسعت طلب کلزم شمد۔ اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ ملت افراد سے مرتب ہوتی ہے، اور ملت کا ہر فرد ملت کے مقدر کو ستاروں کی طرح چمکاتا ہے۔ خودی کی ایسی صورت جو اپنے علاوہ دوسرے انسانوں کو نظر انداز کرے وہ تخریب کی ایک شکل ہے، لہذا انسانی تجربے سے اجتماعی خودی کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ جناب صدر، اقبال کا نصب العین یہ تھا کہ افراد اور اقوام کی نگاہ کو جغرافیائی حدود کی سے بالا تر کر کے قومی انسانی بصیرت کی تولید کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے فرد اور ملت کے رشتے پر زور دیا۔ دیکھا جائے تو اقبال کی شاعری سے فرد اور ملت کا وہی رشتہ سوار ہوتا نظر آتا ہے جو رشتہ ایک زمین بوس ہوئی اینٹ کا فلک کو چھوتی عمارت کے ساتھ ہوتا ہے، وہی رشتہ جو پھول کا کانٹے کے ساتھ ہے، وہی رشتہ جو روح کا بدن کے ساتھ ہے، وہی رشتہ جو دل کا دھڑکن کے ساتھ ہوتا ہے، وہی رشتہ جو ساگر کا ساحلوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہم میں سے آج تک کوئی اس رشتے کو سمجھ سکا ہے؟ یا مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ شاید ہم میں سے کسی نے بھی اپنی ملت کے ساتھ کوئی رابطہ برقرار رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں جانتا ہوں کہ میری یہ باتیں بہت تلخ ہیں اور آپ کی سماعتوں میں رس گھولنے کی بجائے آپ کے دلوں پر زہر میں بجھے ہوئے نشتر کی طرح پیوست ہو رہی ہیں۔ آج ہم میں سے ہر کوئی اپنے لب پر حرف شکایت سجائے بیٹھا ہے کہ ہماری ملت نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ابھی آغاز میں نے پہلے مصرے کا تذکرہ کیا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ لہذا کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے اپنی ملت کو کیا دیا؟ کہ ہم بھی اپنی ملت کے مقدر پر ایک درخشاں ستارے کی طرح، دلہن کے ماتھے کی بندیا کی طرح، سورج کی چمکدار کرنوں کی طرح، گلاب کی مہک کی طرح،
رگوں میں بہتے لہو کی طرح اسے دنیا میں کوئی مقام دلا سکیں؟ آج ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں شارٹ کٹس ڈھونڈتا نظر آ رہا ہے، جن کی بدولت وہ کم سے کم محنت کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے، لیکن شاید ہم میں سے یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان طریقوں سے حاصل ہونے والے فوائد محض عارضی ہوتے ہیں اور شبنم کے قطروں کی مانند ہوتے ہیں جو سورج کی کرنیں پڑتے ہی ہوا میں ضم ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر اقبال کہتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کیا اقبال کا یہ شعر ہمارے ذہنوں میں چھپے تخیلات کے لیے، ہمارے سینوں میں دبے طوفانوں کے لیے، ہماری آنکھوں میں چھپے سپنوں کے لیے، ہمارے دلوں میں پنہاں جذبات کے طوفان میں محشر برپا کرنے کے لیے کافی نہیں؟ اقبال امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ ان کی مثال ایک ستارے کی سی ہے جو اپنی لگن اور محنت سے چمک کر اپنی ملت کے درخشاں مقدر کا سبب بنے گا، مگر افسوس کے نہ جانے کیوں یہ ستارہ اپنی چمک دمک کہاں کھو بیٹھا ہے۔ اقبال مخلصانہ دعا کرتے ہیں کہ خدا تیرے اس امت میں روح زندگی بیدار کرے، اس کی عظمت رفتہ اسے واپس دلا دے اور اس کے وجود میں سوز دروں اور شعلہ محبت کو ایک بار پھر بھڑکا دے کہ وہ اس سے اپنی نشاط ثانیہ کا سامان کرے اور اسے دوبارہ وہ سوز مشتاقی مرحمت ہو جو زندہ قوموں کو ملا کرتا ہے۔ اقبال امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بھی چمکتے ستاروں کی مانند دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا تیرے آسمان و زمین برحق اور تیرا جلال و جبروت ابدی ہے، مسلم نوجوانوں کو بھی تو اس کا رازداں بنا اور ان کے دلوں میں زندگی کا سوز و ساز اور درد و گداز پیدا کر دے، اور میری جیسی محبت و دل سوزی اور حکمت و بصیرت انہیں بھی عطا کر۔ میرے سفینے کو گرداب سے نکال اور منزل پر پہنچا اور موت و حیات کے اسرار پنہا سے مجھے بھی آگاہ کر، اس لیے کہ تجھ سے بڑھ کر علیم و خبیر کوئی نہیں۔ اے میرے مالک، میرے پاس یہی چند آلام و افکار ہیں جنہوں نے مجھے دیدہ بے خواب اور ماہی بے آب بنا رکھا ہے۔ میرا سرمایہ یہی خام امیدیں ہیں اور ناکام تمنائیں جن کے سہارے میں جی رہا ہوں۔ میری کائنات میری آہیں ہیں جن سے رات کا سناٹا توڑتا ہوں۔ میری کل پونجی وہ چند ساعتیں ہیں جب میں تیرے آگے اپنا عز و نیاز پیش کرتا ہوں اور عرض پرداز ہوتا ہوں، یا وہ چند لمحات ہیں جب میں انجمن آرزو میں اپنا ذوق و شوق بکھیرتا اور اپنے اشک گوہر رشک بہاتا ہوں۔ اے میرے ملجا و ماوا، میرا دل ہی رسم گاہ حیات ہے جہاں خیر و شر کے مارکے برپا ہوتے رہتے ہیں اور ظن و تخمی اور ایمان و یقین کی پیکار جاری رہتی ہے۔ میرے رب یہی کل میری کائنات ہے۔ میں التجا کرتا ہوں کہ اس سرمایہ حقیر اور متاع فقیر کو نوجوانان اسلام میں لٹا دے، اس لیے کہ وہی اس کے اہل اور مستحق ہیں۔ فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور، وہ جوئے کو ہستاؤں چکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی۔ رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ۔ ذرا دیکھ ایسا کہ یہ لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام۔ پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز۔ وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل۔ اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ آج جب ہم اپنے کرۂ ارض پر نظر ڈالتے ہیں تو فرد اور ملت کا رابطہ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ مغربی نظریات کا سحر اپنا کام کر چکا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ فرد و ملت کے نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے اخوت کی جہانگیری اور محبت کی فراوانی کو بنیاد بنایا جائے۔ کوئی وجہ نہیں مسلمان پھر سے اسلامی انقلاب لانے میں کامیاب ہو جائیں، ایک مربوط ملت کی شکل میں تمام عالم بالا پر اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کر سکیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اقبال کے اس خواب کی تعبیر بھی ایک نہ ایک دن ضرور پوری ہوگی اور دنیا کے تمام مسلمان ملت واحدہ کی نسل اختیار کریں گے۔ حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوئے انسان کو، حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوئے انسان کو۔ اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، وہ شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا۔